اسی طریقے سے ناظرین کرام اپنے خاص طور پر اپنے آپ کو قبض نہیں رہنے دیں۔ روزانہ پابندی سے وہ لوگ جن کو روزانہ پابندی سے ٹوائلٹ نہیں جاتے، ان کی ٹائمنگ نہیں ہے، ان کی کوئی روٹین نہیں ہے، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا معدہ خراب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب جگر بھی خراب ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ فیٹی جگر کے لیے دیکھیں اگر جگر میں بہت زیادہ چربی ہے تو اس کے لیے بھی بہت سے علاج ہیں، لیکن اگر یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی کافی جو ہے وہ صحت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام پچھلے بھی پروگرام کے اندر کچھ کال کے سوالات تھے، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آج میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ٹی وی اسکرین پر کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ خاص طور پر جگر سے متعلق میں نے یہ ایک لوپ تیار کیا، وہ آپ کو ابھی دکھائیں گے ہمارے کنٹرول روم کی ٹیم، کہ وہ ذرا دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جگر جب انسان کا خراب ہوتا ہے تو کیا علامات ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں آنکھیں جو ہیں بالکل پیلی پڑ جاتی ہیں، اور چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا ہے، اور اس کی خاص طور پر اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ خاص طور پر جسے پیلیا بولتے ہیں، یرکان بولتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، یہ دیکھیں پاؤں میں سوجن پڑ جاتی ہے، پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جگر کی خرابی کی اور گردے کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ پاؤں اور ہاتھ دونوں کے سوجن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب جگر کی جب خراب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے جتنے ایریا بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جتنے ایریا ہے وہ سب جو ہے متاثر ہوتا ہے یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے۔ اب یہ ہے انسان کے جسم میں وہ ٹکڑا جسے لیور کہا جاتا ہے، جسے جگر کہا جاتا ہے، اگر یہ جگر ہمارا صحیح طور پر دیکھیں اس کے ساتھ یہ پتا بھی ہے، تو اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا تو کتنے ہی ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جسم پر جب آپ کے جگر میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس میں زخم پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جگر میں خاص طور پر اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ جب جگر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو ہم دھیان بھی نہیں کرتے اور توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارے جسم کا یہ اب دیکھیں اب یہ وہ جگر ہے جو انسان کا جگر جب خراب ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر دیکھیں یہ اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے، لیور خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل کالا ہو گیا، اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انسان کے جسم کے اندر بڑی آنت بھی ہے، چھوٹی آنتیں بھی ہیں، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ اب یہ جو لیور ہے یہ ہمارا جگر ہے، اب یہ جگر کتنا خراب ہو جاتا ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی علامات یہ ہیں، اگر آپ کی زبان جو ہے اس کلر کی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی زبان پر یہ جو ہے تہ جم جاتی ہے وائٹ کلر کی، تو آپ کو ڈاکٹر کے دکھانا چاہیے، اور آپ خاص طور پر اپنے معالج سے رجوع رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے انہیلتھی چیزیں جب آپ کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ کو یہ جگر جو ہے آپ کا اس طریقے سے اس پر سب سے پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈاٹ ہو چکے ہیں وائٹ کلر کے، تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا جگر جو ہے وہ اندرونی طور پر اس کے اندر جب یہ جہاں یہ ڈاٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ حصہ بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اب ہمارا معدہ ہے، معدے کے ساتھ اوپر دیکھیں یہ جگر ہے، اب یہ جگر جو ہے یہ اب بالکل بلیک ہو چکا ہے۔ تو خاص طور پر یہ ہمیں جب ہمارا جگر خراب ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ہمیں خاص طور پر اب یہ دیکھیں اندرونی حصہ ہے، اب یہ دیکھیں معدے کا یہ معدہ ہے، اس کے ساتھ پتا ہے، اور پتے کے ساتھ جو ہے اوپر جو ہے جگر ہے۔ اب یہ جب جگر خراب ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے ڈاٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، تو آپ کو نظر نہیں آتے تو آپ توجہ بھی نہیں دیتے، جب آپ توجہ نہیں دیتے تو آہستہ آہستہ وہ جگر اتنا خراب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جتنی اچھی مرضی غذائیں کھا لیں لیکن وہ اثر کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اچھی سے اچھی غذا تو کھا رہے ہیں، لیکن اب آپ کا جسم کا وہ حصہ کام نہیں کر رہا جو خون بناتا ہے، جو کیمیکل کی جگہ ہے، جہاں پر سارے کیمیکل جمع ہو کر وہ اچھے جو ہے اپنے یعنی کہ اپنی اچھی توانائی جو ہے خون، یاد رکھیے جگر کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کے خون کی صفائی کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے، سبحان اللہ میرے رب کی کیا شان ہے، کیسا اللہ نے اندر نظام بنایا ہوا ہے۔ یقین جانیے کہ اس پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سجدہ شکر ادا کریں، سارا دن ساری رات بھی اللہ کا شکر ادا کریں، سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے کہ آپ ذرا سوچیں اس نظام کو کہ ہم کھاتے روٹی ہیں، کھاتے کھانا ہے، لیکن بنتا اس سے خون ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا نظام ہے آپ کو مزے کے بعد میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے خون کا ایک قطرہ کیسے بنتا ہے۔ ہمارا خون کا قطرہ سبحان اللہ کہتے ہیں 45 لقموں سے،
45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے۔ جب ہم 45 نوالے کھاتے ہیں، ایسے نہیں بڑے بڑے، جب بڑے بڑے کھاتے ہیں تو ثابت اتارتے ہیں تو آگے معدہ بھی خراب، جگر بھی خراب، سب کچھ خراب، اور پھر یہاں تک کہ پھر کہتے ہیں کہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، سینے میں جلن ہو رہی ہے، اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں نوالے چھوٹے کھانے چاہیے، چھوٹے چھوٹے خوب چبا کر۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جس کے منہ میں جتنے دانت ہیں نا اتنی مرتبہ چبا کر کھائیں گے تو اتنا اچھا اتنی اچھی آپ کی صحت بھی رہے گی، اور اتنا اچھے آپ جو ہے آپ کا خون بھی زیادہ بنے گا۔ تو 45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، 45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ، اور 100 خون کے قطروں سے ایک اسپرم بنتا ہے۔ اللہ اکبر، 100 خون کے قطروں سے ایک اسپرم بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی 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 عظیم نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ جی ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، اور بریک سے پہلے میں صرف یہ آپ کو بتلاؤں کہ یہ جگر کے سبحان اللہ یہ ہمارے جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کے بعد جو ہے وہ سبحان اللہ وہ جگر جو ہے ماشاءاللہ اپنے لیے اچھی غذا سے وہ خون بناتا ہے، اور وہ پھر خون کی صفائی کرتا ہے، اور جتنی ہمارے دل کی پمپنگ ہے، ہمارے دماغ کے اندر خون کی سپلائی ہے، پھر یہ ساری سپلائی جو آگے شروع ہونا چاہیے، لیکن اس کا فنکشن کیا ہے کہ خون کی صفائی کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس پر توجہ نہیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ جتنے آرگنز اندر کے ہیں، اندر کے جتنے عضو ہیں وہ نظر نہیں آتے، جب نظر نہیں آتے تو ان پر توجہ نہیں ہوتی، جب توجہ نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کر لیے، وہ ٹیسٹ کر لیے، چلو بھائی پیراسیٹامول کھا لو، چلو بھائی کوڈامول کھا لو، چلو بھائی اب جو ہے آپ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کھا لو نا۔